بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا اگر دعائیں قبول ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے ہم سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ عین ممکن ہے، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، لیکن آج کا جو دن ہے وہ وظائف کا ہے۔ آپ کی کالز جو ہوں گی وہ ہوں گے، آپ کے مسائل ہوں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل کے اوپر وظائف کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل ضرور پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی کال لوں، امام حنبل رضی اللہ کا مجھے واقعہ یاد آیا۔ وہ ایک شہر میں گئے، بغداد میں تھے، اور وہاں پہ ایک مسجد میں قیام کرنے لگے۔ تو حالات تب بھی کچھ ایسی تھے جیسے آج کل پاکستان میں ہیں۔ تو امام مسجد نے کہا امام حنبل سے کہ یہ مسجد تو میں بند کر کے بھی جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں سفر کر کے آیا ہوں، میں مجبور ہوں، میں تھکا ہوں، مجھے رہنے دو۔ کہا نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو آپ جائیے یہاں سے۔ باہر نکلے تو باہر ایک نان بھائی جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا آپ کو اور کہا کہ تم مسافر ہو، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ ان کو لے کر گیا، اپنے گھر میں رکھا، اپنا کھانا کھلایا، اور اس کے بعد انہوں نے امام حنبل سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، اپنے سفر کا سارا واقعہ بتایا۔ اور اس کے بعد امام حنبل نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اتنے اچھے ہو، امام مسجد جو ہے اس کو اچھا ہونا چاہیے تھا، تم کیوں اتنے اچھے ہو؟ اس نے کہا بس اللہ کے رسول کی میں کیونکہ تعریف کرتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، اللہ نے میرے دل کو نرم کر دیا۔ کہا تمہیں درود پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن آج تک میرے دل کی جو خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعا پوری کر دی، سوائے ایک چیز کے، سوائے ایک چیز کے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جو پوری؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا شخص ہے، ایک بہت بڑا امام ہے، اس کا نام حنبل ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے امام حنبل سے ملا دے، لیکن اللہ نے میری یہ دعا جو ہے یہ قبول نہیں کی۔ اس بات کو کہنے کا مقصد خواتین و حضرات صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی ہر بات اسی طرح سنتا ہے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں شاید خدا پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ خدا ہماری ہر بات سن رہا ہے۔ حنبل ہمارے پاس بیٹھے ہوں اور ہمیں علم نہ ہو اور درود پڑھ رہے ہوں، اور ہمیں یہ خیال ہو کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے۔ خدا ناراض نہیں ہے، ہم اپنے مزاج سے، اپنی ناک سے، اپنے تکبر سے، ہم اپنی طبیعت سے ناراض ہیں۔ مہوش سے بات کرتے ہیں، پھر اس موضوع پہ اور بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم مہوش بیٹا۔ السلام علیکم بلال انکل۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ بلال انکل، میرے بھائی کا مسئلہ ہے کہ وہ جہاں بھی کام کرتا ہے وہاں پہ کام ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہاں پہ نیسلے میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ اب انہوں نے وہ کیس کیا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں رکھ رہے انہیں۔ تو کیا ہم اسے باہر کے کسی ملک میں بھیج دیں؟ بھائی کا نام کوئی میرے بھائی کا نام الیاس ہے۔ تو الیاس پہ کیس کیوں ہوا ہے بیٹا؟ وہ انکل وہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے وہ پرانے انہوں نے لیبر رکھی ہوئی ہے ان کو نکال رہے ہیں، اور نئی لیبر وہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے نا؟ لیکن وہ جو پرانے ہیں تو ان کا کیوں وہ ہو رہا ہے؟ تو بس یہی مسئلہ ہے۔ اچھا میری پیاری بچی، ابھی میں چند دن پہلے جو ہے نا اس بات کو کبھی تفصیل سے کروں گا، بہت شدت سے یہ سوچ رہا تھا کہ بہت سے دوست ہمارے بہن بھائی جو ہے نا وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ روزہ دار ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن جب رزق کمانے کا وقت آتا ہے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید رزق اللہ نہیں دیتا، رزق دنیا میں کوئی کمپنی ہے مائکروسافٹ ٹائپ جو کہ رزق بانٹتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ایک ہے۔ جو اللہ پاکستان میں وہ ہندوستان میں بھی ہے، وہ اسرائیل میں بھی ہے، وہ برطانیہ میں بھی، وہ جرمنی میں بھی۔ خدا تو وہی ہے جو وہاں روٹی دے سکتا ہے، وہ یہاں روٹی نہیں دے سکتا۔ اگر اس کمپنی میں روٹی نہیں ہے تو آپ کے خیال میں اللہ روٹی لکھنا بھائی کی بھول گیا؟ یہ نامناسب بات ہے۔ بھائی سے کہو ایک بات کہ یہ جو اس کا سیلف رسپیکٹ کا ایک عنصر ہے نا، یہ اس کو کم کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ، اس کے بعد بات ٹھیک چلے گی۔ بات سنیں، اور بات اگر نامناسب بھی ہو تو بات سن لے، یہ عاجزی ہوتی ہے۔ بھائی سے کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، اور اس کیس میں نہ پڑھے کہ انہوں نے مجھے کیوں نکالا ہے، مجھے واپس رکھیں، یہ لڑائی ناجائز ہے۔ سورہ اخلاص پڑھے، خدا اس کو کیوں اور اچھا رزق نہیں دے گا؟ خدا ہے تو وہ رزق ہی دے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ خدا کی تو مجبوری یہ ہے کہ وہ سوائے رحم کے اور کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ظلم تو اس نے اپنے پہ حرام کر لیا۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام میرے بچے۔ خیر خیریت ہے بلال بھائی؟ جی بہت الحمدللہ الحمدللہ، یہ کوئٹہ والوں کا خاص محبت اور مزاج ہوتا ہے نا، اس سے پہلے گفتگو نہیں کرتے جب تک مزاج نہیں پوچھتے۔ جی میرا بچہ بتائیے۔ خیر خیریت ہے بلال بھائی۔ بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بیٹیاں، پہلے 3 مس کیریج ہو گئے، پھر میری 2 بیٹیاں سیزر سے ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے سال پھر میرے مس کیریج ہو گیا، اب میرے اولاد نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں چاہتی ہوں میرے اولاد میرا نہ ہو جائے، کوئی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام افغانی ہے سر۔
اوکے اچھا میری پیاری بہن ایک بات اگر میں تمہیں ایک باپ کی حیثیت سے کہوں تو مان لو گی میری بات؟ جی بالکل بالکل. آپ یہ جو جملہ منہ سے نکالتی ہو نا کہ میں یہ چاہتی ہوں، یہ کہنا چھوڑ دو. نہیں اللہ اگر چاہے ہاں کمال ہے، بس اب اللہ مان لیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو اللہ اچھائی کے سوا کیا چاہے گا؟ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں، پھر یہ تکبر ہے. آپ کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسا کرے. جب انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہی جو ہے اس میں پیچھے ہو گئی تھی. اس لیے یہ جملہ جو ہے آپ کہو کہ میری نیت اچھی ہے، لیکن نیت کی بات نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، میں کسی کے دل کو چیر کے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جو لفظ منہ سے نکلتا ہے پکڑ اسی کی ہوتی ہے. آپ احتیاط کرو اس جملے پہ، اور ایک بات کرو کہ ہر جمعے کو کم از کم یا روز اگر چاہو تو سورہ یوسف اور سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت ضرور کرو. اور جب یہ تلاوت کرنی ہے تو جمعے کی نماز سے پہلے کرنی ہے آپ نے. یہ ایک طریقہ ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے. سورہ یوسف اور سورہ مریم اس کو پڑھتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا اور تمہارے دل کی آس جو ہے اللہ اس کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراز صاحب. جناب. ہلو. جی جی میری بہن مجھے آواز آ رہی ہے، فرمائیے. ہاں جی یہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بانجی ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک زینب ہے، امامہ ہے، اور یہ بہت بدتمیزی دونوں میں ہوگی. جی دونوں میں بدتمیزی ہوگی. ہاں جی نہیں ایک ہی ہے اور نام اس کے دو ہے نا. ہاں ہاں جی. اور اس کی عمر یہ 14-15 سال ہے اور بہت ضدی ہے، بات نہیں ماننی ہے اور بہت ہٹ درم تھی ہے، بدتمیز ہے. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ دونوں ناموں میں سے ایک تو پہلی بات تو یہ کہ دو نام ہو نہیں سکتے، ہونے نہیں چاہیے، ایک ہی نام ہونا چاہیے. اب کریکٹر ڈیولپ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں بات، ناموں کو کبھی بدلیں نہ. ناموں کو جیسے ہم کہتے ہیں نا پیٹ بنا لیا ہم نے ناموں کو کبھی بدلتے نہیں. اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناموں کو مختصر نہیں کرنا، آپ نے پورا نام لینا ہے. اب یہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے اس کی ضد اور بدتمیزی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کروں کہ اس کا حل جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کی ارلی ایج کے اندر 20s کے قریب اس کی شادی کر دینا، اس سے پہلے کہ یہ اپنی چوائس لے جو کہ اچھی نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پہ اس کے ساتھ مقابلے پہ نہ چلنا کہ ہم نے کرنا ہے، آپ وہی کرنا جو کہ اچھی بات ہو. شوہر اگر خود تلاش کر لو گے تو اچھا ہوگا، ورنہ یہاں اس نے تلاش کر لیا پھر آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی. میں بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اس میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی، ماں بھی ہارے گی اور بیٹی بھی ہارے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ اور یا ولی یا والی، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خود پڑھو. بیٹی سے کہنا کہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو زور نہ دینا، لیکن ارلی میرج جو ہے یہ اس چیز کا سب سے بڑا اور اچھا حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. خواتین حضرات آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کال جو ہے اس کو ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں. آپ کی فیسلٹی ہمارے پاس فیس بک پہ ہے. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں اور جو سوال چاہے یہاں اسٹوڈیو میں لائیو آڈینس کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آڈینس کے اگر سوال کروں تو سب سے پہلے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ آپ بیٹا کریں گے؟ آپ رہیں مائک دیجیے گا ان کو. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین بابر. محمد حسین بابر. آپ کو بابر بلاتے ہیں یا حسین بلاتے ہیں؟ زیادہ حسین بلاتے ہیں. حسین بلاتے ہیں. جی فرمائیے. اپنے فیوچر کے بارے میں اور بزنس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں. جی میں پہلے کنسٹرکشن کر رہا تھا، فادر کیونکہ آرمی میں انجینئر تھے. اچھا. ان کی ڈیتھ کے بعد اپنے کام میں رہا، پھر اس میں کچھ لاس ہو گیا 4-5 سال پہلے. ہاں کافی میجر لاس ہوا. اس کے بعد ہاں جی. میرڈ ہو حسین؟ جی. کیا نام بیوی کا؟ آمنہ حسین. حسین میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم کنسٹرکشن میں رہو. جی یہ اچھا تمہارے لیے جاب ہے. کنسٹرکشن میں لاس ہو گیا یہ بڑی انہونی بات ہے. کنسٹرکشن بنیادی طور پہ ایک کمیٹی ہے، یہ پروفٹ دیتی ہے. بلابی فراڈ ہو گیا. میں نے تو پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل پارٹنرشپ نہ کرنا. پارٹنرشپ بھی مجھے لے بیٹھی. پارٹنرشپ نہ، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا. پارٹنرشپ نہ کرنا. اگر تمہیں ایک دیوار بھی بنانے کو مل جائے نا وہ بھی بنا لینا. اگر تم آرمی کے ساتھ کرو گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم کنسٹرکشن میں رہو، لیکن کروڑوں کا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، تم ہزاروں کا کام جو ہے وہ بھی شروع کر دو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. یہ کام تمہارے لیے ہے اچھا، کیونکہ تم بنیادی طور پہ سیدھے آدمی. پارٹنرشپ میں جاؤ گے تم پارٹنرشپ کو ہینڈل نہیں کر سکتے. سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ، ہر وقت پڑھو. دوسرا ایک اللہ کا نام ہے یا ذل جلال یا ذل جلال والاکرام. اسے ذل نہیں پڑھنا کیونکہ حدیث میں یہ ذل آیا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا اور تیسری جگہ جہاں ہوا ہے وہ ذل ہے. اس لیے یہ ذل جلال والاکرام جو بعد میں آتا ہے قرآن میں یہ زیادہ
افضل ہوتا ہے ذل جلال والاکرام. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, میری کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا ہی کی ساری طاقتیں ہیں. 3 چیزیں پڑھو حسین, یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت روٹیاں دے گا. مجھے اس بات پہ یقین ہے. اسی لاہور شہر میں کروں یا جہاں چاہے کرو, جہاں چاہے کرو, جہاں چاہے کرو. طوبہ ہے ہمارے ساتھ. جی طوبہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں طوبہ بات کر رہی ہوں. جی جی میں بلال کتب بات کر رہا ہوں. ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ 7 سال سے تقریباً 7 سال سے رشتے آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں بنتی ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ پہلے. مسئلہ ہر کوئی ایک الگ الگ ہی بولتا ہے, لیکن اچھے خاصے ویل ایجوکیٹڈ فیملی ہے میری. بڑی بہن کا نام میری آفرین ہے, دوسرے نمبر والی کا ہدا, میرا نام طوبہ ہے. لیکن شادیاں ہو نہیں رہی ہیں. 7 سال سے ہم لوگ اس پریشانی میں ہیں. اچھا دیکھو, میری پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ میں تمہیں ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, اس بات کو دل پہ نہ لینا, بڑے آرام سے سنبھلنا. مجھے نہیں پتا کہ ماں باپ تمہارے کیا سوچتے ہیں, لیکن جب وہ آنے والے باہر والے ہوتے ہیں نا, وہ نہ ماں ہوتے ہیں نہ باپ ہوتے ہیں. وہ پیلا کپڑا خریدنے گئے ہیں تو وہ کالا کپڑا نہیں خریدیں گے. پہلی بات تو یہ, جو پیلا کپڑا خریدنے گیا اس نے پیلا ہی خریدنا ہے. اس لیے اس کو یہ نہ اس طرح سے نہ سوچو کہ یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. تم جب 40 دن کی اپنی ماں کی پیٹ میں تھی, اللہ نے تو فرشتوں کو بٹھا کے تمہاری ماں کے رحم پہ تمہارا مقدر لکھایا تھا. کیا تم یہ کہو گی نعوذ باللہ کہ خدا تمہارا نقاب بھول گیا لکھانے میں؟ یہ انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے. پہلی بات. دوسرا, جب لوگ جج کرنے آتے ہیں تو خدا کی ولی میری طوبہ بچی, لوگ مزاج کو جج کرتے ہیں, مزاج کو. اس لیے وہ پرانا زمانے جس عمر میں تمہاری عمر میں تھا, اس زمانے میں لوگ تو لڑکیاں دیکھتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے لڑکی کی ماں کو دیکھو, جیسی لڑکی کی ماں ہوگی ویسی لڑکی ہوگی. اب زمانہ بدل گیا ہے, مزاج کو ڈھیلا کر دو. تم نے جو دونوں بہنوں کے نام بتائے ان کے مزاج بھی اتنے ہی اونچے ہیں جتنا تمہارا مزاج اونچا ہے. اس لیے اس مزاج کو نیچے کرو اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو. 3 چیزیں پڑھو, ایک یا ولی یا والی, یہ ضرور پڑھو. ایک پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور اس کو پڑھ کے خاص طور پہ دعا کرو. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں پڑھو اور سب بہنیں پڑھو. آئی ایم شیور اس میں جس کا بھی رشتہ ہے وہ کر لینا, لیکن ججمنٹ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کرنے دینا. خود تم تینوں بہنیں جو ججمنٹ کرو گی یا سب بہنیں ججمنٹ کرو گی, یہ مناسب نہیں ہوگی. کراچی سے میری بچی ہیں. جی السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. بلال بھائی, پہلے تو یہ کہ آپ بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو اجر عطا کرے, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بلال بھائی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے, پوچھنا ہے بلکہ, مجھے آپ پلیز بتائیے کوئی وظیفہ میری بچی کے لیے کہ اس کی نصیبوں میں اچھی بہتری اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا کرے. نام کیا بتایا میری بہن؟ نام ہے میری بچی کا. اوکے. اچھا میں پیاری بہن ایک تمہیں بات عرض کروں, یہ بات تمہیں میں تنزن کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, سمجھنے کے لیے. اگر اس دنیا میں ایک دن تم صبح اٹھو اور مسئلے اللہ میاں کہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ دن تم کیسے گزارو گی؟ ہاں, یہ جو مسئلے ہیں نا یہ نہیں ہیں, یہ تم نے اپنے دماغ میں بنائے ہوئے ہیں. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے اب بیٹیوں سے بڑا پیار ہے. ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے, ام ہانی. راؤ شاہد کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا کہ ایک بیٹی کا بھی باپ بنے. یقین کرو, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ راؤ شاہد کو اس کی اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی سے میں راتوں کو جاگ کے اس بچی کے لیے دعائیں کرتا ہوں. سو یہ چھوڑ دو معاملہ کہ بیٹی کا نصیب, بیٹیوں کے نصیب تو اللہ نے لکھے ہی اچھے ہیں, تم ان کے راستے میں مت آنا. بس پہلی بات یہ, بیٹی سے کہو کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھے, بیٹی سے کہنا, اور یا ولی یا والی پڑھے. یہ 2 چیزیں پڑھے, خدا اچھا نصیب ہی کرے گا, یقین کرو. لیکن تم اپنی اس ٹانگ کو بیچ میں اس کے معاملات میں مت اڑانا. جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو بیٹی کو فیصلہ کرنے دینا, تمہارے سے فیصلہ نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. جی میری پیاری بچی. ہیلو. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. نبیلہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے نبیلہ. جی میرا پہلے بھی آپ کے پاس کویسچن آیا تھا, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ بچوں کا پیچھا چھوڑ دیں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ان کا ہے کہ ان کے موبائل کی شاپ ہے, زیادہ چلتی نہیں ہے, بڑے پریشان بھی رہتے ہیں. میں خود بھی بڑی پریشان رہتی ہوں, ٹھیک ہے. اب میں نے انہیں کو پوچھنا ہے, تو 2 ہی بیٹے نا, تو انہیں کو ہی پوچھنا, اور تو میں نے کسی کو نہیں نہ پوچھنا. اب وہ آپ کی بات کو سنا ہے نا پچھلے پروگرام میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ماما انکل کہتے ہیں ہمارا پیچھا چھوڑ دو. اب میں ان کا پیچھا کیسے چھوڑوں, وہ تو میں ماں نا. آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اچھی بات کی تم نے.
میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے قدم قدم، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی رکھے۔ تم نے کبھی سوچا کہ بہویں جب آ گئی تو پھر کیا کریں گی؟ بہویں کیا کریں گی بیچاری؟ پتہ نہیں کیا کریں، ویسے میرا تو جو بھی ہے آپ کو تو سب پتہ چل جاتا ہے، میں تو آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ اچھا میری پیاری بہن، پتہ چل جاتا ہے، میں تو ان کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جس طرح مرضی اپنی لائف گزارے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے نبیلہ۔ میں ابھی وقفے پہ جا رہا ہوں، لیکن وقفے پہ بعد آؤں گا تو آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ جیسے مرضی کریں، یہ تم غلط کہہ رہی ہو، یہ تم نے نہیں کرنے دینا۔ لیکن وقفے سے آ کے اس کا تفصیلی جواب دوں گا کہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم ماں بننا چھوڑ دو، اس سے مراد کیا ہے؟ وقفے سے واپس آتا ہوں، تم نے بھی اس بات پہ غور کرنا ہے کہ میں جیسے چاہوں وہ کرنے دیں، یہ بات نہیں ہے، نہ تم نے ایسا ہونے دینا ہے۔ میں تمہاری بہوؤں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ ان کے لیے بھی خیر کا وقت لے کر آئے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہن تھی جو کہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے پیچھے نہیں پڑنا، اور بچے کہہ رہے ہیں کہ اماں بلال نے کہہ دیا کہ آپ میرے پیچھے نہ پڑے۔ تو نا یہ جو نہ پیچھے پڑنے والی بات ہے نا، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جو بچہ آپ نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا یا جس بچے کے ساتھ باپ نے 15 20 25 سال گزارے ہیں، اس کی پوزیشن تو آپ کے ساتھ ہوگی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اچھی پیرنٹنگ، اچھے والدین کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو اپنی نظر سے پالیں، اپنے سائے کے نیچے نہ لے کے آئیں۔ اسے کہتے ہیں پوزیشن۔ یہ جو پوزیشن ہے نا کہ چھوڑنے والی، یہ جو میں نے بہو کی بات کی تھی، یہ خاص طور پہ کی تھی۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا گھروں کے اندر، وہ ہوتی ہے کہ ایک ماں جو ہے اپنے بیٹی کی جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنی پاور اپنی بہو کو آگے ٹرانسلیٹ نہیں کرتی۔ یہ سب سے بڑی ٹاکسیکیشن ہوتی ہے پاور کی، اور سب سے زیادہ رشتے اس سے خراب ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی عمر گزار لی، اب آپ نے دوسرے کو گزارنے دینی ہے۔ میں نے جب ایف ایس سی کی تو میرے بڑے اچھے نمبر تھے، والد صاحب کے پاس گیا تو والد صاحب وکیل تھے، پوچھا کہ کیا کروں، کہا وکیل بنو۔ میں نے والد صاحب سے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ وکیل کیسے بنوں، میں نے تو میڈیسن پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو اپنی عقل کو ہاتھ لگا، میرے سے مشورہ لینے کیوں آ گیا؟ مجھے تو نہیں پتا کہ سائنس کیا بلا ہوتی ہے۔ ماں کے پاس گیا تو خدا کی قسم مجھے آج تک اپنی اس بات کو پتہ نہیں میں کیسے کہوں اس بات کو، لیکن میری ماں جو ہے اس نے ایک مشورہ دیا، اور پھر میں نے 40 سال کی عمر میں آ کے یہ خطبہ علی کرم اللہ جو ہے نہج البلاغہ میں پڑھا۔ والدہ نے مشورہ یہ دیا کہ دیکھو بات سنو، میں گھر میں رہنے والی عورت ہوں، میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ ہی لو تو بہتر ہے، اپنی عقل استعمال کرو۔ اگر میں اس وقت یہ دونوں باتیں نہ سنتا تو شاید میں آج کسی اور فیلڈ کے اندر ہوتا۔ اس لیے بڑے پن کا اندازہ یہ ہے کہ وہ بات کرنی ہے جو کہ ہمیں ادراک ہو۔ بچوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبیلہ بچے آپ کے دونوں انتہائی اچھے سمجھتا ہوں۔ اگر ان کو فریڈم دو گے نا، ہو سکتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیں، ہو سکتا ہے کاروبار کو بدلنا چاہیں، لیکن اگر مشاورت تمہاری ہوگی تو تمہاری مشاورت ہوگی خوف کے اندر کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ ارے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ سارا وقت پتا بھی گرتا ہے نا جب درخت سے تو پتا پوچھتا ہے اللہ میں گر جاؤں، خدا اجازت دیتا ہے تو وہ گرتا ہے۔ پھر ہوا پوچھتی ہے کہ اللہ میں اس کو پکڑ کے رکھوں یا نیچے گرا دوں۔ جب ہوا پوچھتی ہے پتے کو گرانے کے لیے تو ارے ہمارے بچے تو اشرف المخلوق ہیں، کیا خدا ان کو زمین پہ گرنے دے گا؟ خدا کا نام ہے ایسا مت سوچو۔ جو میں نے کہا تھا میں اب بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ڈھیلا کرو۔ خواتین حضرات، ویڈیو کال جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ویڈیو کال سے جانے سے پہلے ایک انتہائی محترم شخصیت سے میں آج آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف کرواؤں جنہوں نے ایک بڑی خوبصورت کاوش کی ہے۔ حضرت پہلے تو اپنا نام فرمائیے۔ جناب نثار النبی جی۔ نثار صاحب، آپ نے کتاب کیا لکھی ہے؟ حضور نبی کی سیرت پاک پہ ساری کتاب لکھی۔ اور یہ کیوں خیال آیا کہ میں سیرت پاک پہ لکھوں؟ بس ہر وقت یہ پڑھتا رہتا تھا تو اسی خیال میں گم رہتا تھا، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ اس آپ کی محبت نے راہیں بتائیں مجھے، تو میں لکھتا رہا۔ اس سیرت کی کتاب کے اندر سب سے زیادہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کا چاہو گے کہ آپ کے طالب علم کو پتا ہو کہ یہ سیرت اس طرح سے مختلف ہے؟ حضور اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ جو محبت سے پڑھے گا اس کی آنکھوں سے آنسو ہائے 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 ہائے، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے ابھی اس کا جو دباچہ پڑھا
اور اس کا کانٹینٹ دیکھا, مجھے اس میں ایک بہت مختلف چیز یہ نظر آئی کہ آپ نے سیرت کو تاریخ کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں لکھا کہ میرے رسول کے بال کیسے تھے, آپ نے صرف یہ نہیں لکھا کہ میرے رسول کا بیٹھنا کیسے تھا, آپ نے اس کو واقعات کے ساتھ منسوب کیا ہے. اور یہ واقعات جو ہیں یہ ابتدا سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. میری آپ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب کرے, اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی دے اور آپ کی قبر میں بھی دے. آمین ثم آمین رب العالمین. اور میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو سیرت پہ کام کرتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, یہ حق نہیں ادا ہو سکتا, لیکن یہ صرف اپنی قبر کی مٹی کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ دیتا ہے. جو کالرز ہمارے ساتھ ریکارڈ کراتے ہیں ان سے پہلے ویڈیو کال جو ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آج کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. بلال بھائی السلام علیکم. میرا نام آفتاب احمد ہے. میرے بیٹے کا نام محمد ولید آفتاب ہے اور اس کی والدہ کا نام فرحت النساء ہے. پچھلے 5 سال سے میرا بیٹا بیمار ہے, گھر میں اور اسکول میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس بھی جا چکے ہیں, تمام ٹیسٹ کروائے ہیں, ٹھیک ہیں. سیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئے ہیں, وہاں سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. روحانی علاج کروایا ہے, 4-5 ماہ بچہ ٹھیک رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں. اچھا, میں نے اس پہ جو آپ کو رائے دینی ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف بھی ہے اور شاید آپ کو پسند بھی نہ آئے. میرا نہیں خیال اس بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کو طبی مسئلہ یعنی کہ پیتھولوجیکل مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ 2 مسئلے ہیں. ایک تو آپ نے جو عرض نہیں کیا وہ میں ادباً عرض کر رہا ہوں, انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ, اور میری اس کم کہی بات کو تم نے زیادہ سمجھنا ہے. ایک شادی کے اندر ایک مرد کا ہیرو ہونا اپنی بیوی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. میں اس بات کو یہیں تک چھوڑ دوں گا. اگر یہ معاملہ نہ ہو تو جو بچہ ہے وہ اختلافات کو دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اور بچہ اپنی چھوٹی عمر میں اختلافات کو ہینڈل نہیں کر سکتا, جوڑ نہیں سکتا. اب اس اختلاف کو جو نہ جوڑنے کی جو وجہ ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے بچہ جو ریئیکٹ کرے گا وہ صرف یہ کرے گا کہ وہ کاموں سے ڈائیورژن لے گا. کام ہوا تو بیمار ہو گیا, کام ہوا تو بے ہوش ہو گیا. یہ ڈائیورژن ہے. یقین کرو اگر کسی سائیکائٹرسٹ نے کہا ہے کہ میں نہیں ڈائیگنوز کر سکتا تو اس سائیکائٹرسٹ کو بدل لو, کیونکہ یہ نفسیاتی مسئلہ بچوں کے اندر اس ایج میں انتہائی ہینڈلیبل ہے, یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اماں کے ساتھ کوئی اختلاف نہ کرنا, اماں سے بچے کو دور رکھو اور اپنے پاس رکھو. اب یہ کیسے ممکن ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے کیسے ممکن ہے. دوسری چیز یہ کہ بچے کو کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ولی یا نصیر, اور تیسری چیز یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھا کرے. یہ تم نے کہنا ہے, وہ پڑھے نہ پڑھے, اگر نہیں پڑھتا تم پڑھ کے اس پہ دم کیا کرو. یقین کرو کہ یہ صرف اختلاف کی سٹریس کی وجہ ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرے ہسبینڈ کی جاب کا مسئلہ ہے, ان کا نام ہے عبدالعمران. تو 8 ماہ پہلے ان کی جاب تھی, 8 ماہ سے بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ان کی جاب لگتی ہے, چھوٹ جاتی ہے. برائے مہربانی آپ مجھے کوئی وظیفہ یا ایسی تسبیح بتائیں جو میں پڑھوں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے. مجھے نہیں پتا آپ کو پنجابی آتی کہ نہیں آتی, لیکن پنجابی میں ایک جملہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نوکری کی تو نخرا کی. جب نوکری کرنی ہوتی ہے نا تو پھر نخرا نہیں کرنا ہوتا. اب اپنے بچے سے پوچھنا کہ یہ حضرت سے پوچھنا کہ جو نوکری ہے یہ ناک کے ساتھ نہیں کی جا سکتی, یہ جھک کے کی جا سکتی ہے. سرو کے درخت کو کبھی دیکھا آپ نے پھل لگے ہوئے؟ آم کے درخت کو اگر پھل لگا ہونا تو آم کا درخت چھوٹا مزید ہو جاتا ہے, پھل سے لد جاتا ہے. اس لیے یہ جو نوکری نہ ملنا اور ملنا کا معاملہ ہے نا, یہ میرے خیال میں صرف مزاج کی وجہ ہے. اللہ نے سب کے لیے رزق رکھا ہے. بچے سے کہیے کہ اپنا سب سے پہلے تو مزاج ہلکا کرنے کے لیے پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم, دوسرا پڑھے سورہ اخلاص, اور تیسرا پڑھے یا ذل جلال والاکرام. یہ تینوں چیزیں پڑھے. میں یقیناً آپ سے, میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو, نوکری اس کا انتظار کر رہی ہوگی. کرے صحیح, اور جب یہ کرے تو پھر اس میں وقفہ اور چھٹی کوئی نہیں کرنی, روز پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھنا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ملاقات جو ہے پروفیسر عبدالرحمان سے کراتا ہوں. کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی کہ بات کو چھوڑتے کیسے ہیں تربیت پہ, کہ ماں کو چاہیے کہ وہ جگہ دے. جب ماں بنتی ہے تو ماں کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک زمانے میں بیٹی بھی تھی اور بہو بھی تھی. میں انتہائی ممنون ہوں کہ پروفیسر عبدالرحمان صاحب تشریف لائے. حضرت ہمارے انتہائی محترم ہمارا بچہ ہے, میرے تو بیٹوں کی طرح ہے, راؤ شاہد, اس کے بیٹی پیدا ہوئی ام ہانی, اور یقین کریں کہ مجھے اس کے بیٹے پیدا ہونے پہ شاید میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے اس کی بیٹی پہ ہوئی. اور میں یہ دعا کرتا تھا, اور راؤ شاید میں یہ چھپ چھپ کے دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے کہ اللہ تمہیں بیٹی نصیب کرے تو تم اس کا نام ام ہانی رکھو, اور اللہ نے ایسا ہی کیا. میں پاکستان میں نہیں تھا, اس نے نام ام ہانی رکھا. حضرت بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو مزاج ہے بیٹیوں کے بارے میں, اس پہ 2 جملے فرمائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کی مثال دی کہ جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی اسلامی خطوط کے مطابق اور اس کے بعد ان کی شادیاں کی, وہ قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یہ آپ نے بیٹی کی عظمت بیان فرمائی ہے. اور بیٹی کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی کے گھر جاتے وہ دہلیز پہ آ کر آپ کو استقبال کرتی اور ملاقات کرتی تھی, اور آپ نے کبھی یہ تکلف نہیں کیا کہ اپنے لیے ایک خاص اہتمام فرمائیں. بیٹی کے ساتھ وہیں چٹائی پہ بیٹھ جاتے, محبت پیار کی باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف نہ لائیں. آپ بھانپ کا کوئی مسئلہ ہے, پاس جا کر پیار کیا, دلاسا دیا, پوچھا بیٹی کیا بات ہے. عرض کیا کہ میرے سرتاج حضرت علی مجھ سے روٹ کر کہیں چلے گئے ہیں. ابو طراب میرے جیسا کو ہوتا باپ تو کہتا چلو گھر چلتے ہیں, سے نپٹ لیں گے. آپ نے فرمایا بیٹی یہیں بیٹھو, میں ابھی آتا ہوں. داماد کی تلاش میں نکلے, ممکن مقامات پر دیکھا نہ ملے تو مسجد میں گئے. وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے بدن زمین پہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. مجھ جیسا ہوتا تو کہتا اٹھو, جھڑکتا کچھ کہتا, آپ نے بڑے پیار سے آواز دی قم یا ابا تراب, اے مٹی پر لیٹنے والے اٹھو. وہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کا بلانا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی. پھر آپ ان کو ساتھ گھر لے آئے, دونوں کو بٹھایا, جس کی غلطی تھی اس کو آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا حکم دیا, راضی خوشی چھوڑ کر ان کو آ گئے. سبحان اللہ. بیٹی کی محبت اس لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ بیٹیاں آخری دم تک اپنے والدین کی وفادار اور ان کی ہمدرد رہتی ہیں. اور ویسا ہمارے ہاں جو کلچر ہے نا, ہمارے ہاں جو مزاج ہے, وہ کبھی آپ نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ جی بیٹے سانجھے ہوتے ہیں, بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ جو ام ہانی رضی اللہ ہیں, یہ وہ ہماری ماں ہے جو امام علی کی تو بہن ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی چاہتے تھے کہ ان سے شادی ہو, تو آپ نے کہا کہ اگر میں نے آپ سے شادی کر لی تو میرے بچوں کا حق مارا جائے گا, اگر آپ کا حق نہ پورا کیا تو پھر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی. اور یہ بیٹی میری ماں فاطمہ جو ہیں, یہ میری وہ ماں ہے جس کے آنے سے رسول کھڑے ہو کے چادر بچاتے. سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے کہتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. آپ سے سوال لیتے ہیں, آپ فرمائیے آپ کا نام کیا ہے؟ پاس کیجیے گا. شیخ افتخار حمید. جی افتخار صاحب. میری وائف تقریباً 2 سال سے بیمار ہیں. کیا نام ان کا؟ نعیمہ شیخ. وہ ان کو پرابلم ہے, ان کے 2 مورے جو ہے نا وہ خراب تھے. ادھر 3-4 مہینے میں نے علاج کرایا, کوئی فرق نہیں پڑا. ایکچولی میں امریکہ میں ہوتا ہوں, پھر میں ان کو وہاں لے گیا, وہاں ان کی سرجری ہو گئی ہے. 60-70% وہ بہتر ہیں, لیکن ابھی پین کی وہ شکایت کرتی ہیں, تو اس کے لیے ذرا جو طبی علاج ہے حضرت وہ تو آپ کروائیں گے؟ وہ کر رہا ہوں, وہ تو کریں گے. میرا ایک درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ محبت ہے بیوی سے, ظاہر ہے, آپ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں نا ان کی کمر پہ رکھیں, دونوں ہاتھ انگلیاں بند کر کے. اچھا. آیت کریمہ اور سورہ الحمد, سورہ فاتحہ, اس کو 21 دفعہ پڑھنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے. وہ تو امریکہ میں ہے, میں یہاں پر. اب آپ جائیں گے نا اپنی بیوی کے پاس. ہاں ہو سکتا 2-3 مہینے نہ جا. جب بھی جائیں گے ٹھیک, یا آپ نے یا وہ چاہیں تو وہ خود کر لیں, یا کوئی کر لیں. آپ جب یہ کر رہے ہوں گے نا تو اس بات کا احساس کرنا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں اس وقت گرمائش محسوس ہوگی. ٹھیک, ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں آپ نے. صحیح. اللہ تعالیٰ آسانی دے گا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. 21 دفعہ سورہ فاتحہ اور آیت کریمہ, یہ دونوں پڑھنے. ٹھیک ہے, میں بہن اس سے بھی سوال لے لوں. آپ میرا بچہ. جی فرمائیے. میرا بیٹا ہے وہ وہاں پر کیب ڈرائیونگ کرتا ہے,
اچھا, बाज़ का उसका काम ठीक होता है, बाज़ क्या का नाम नहीं बेटे का? होता। सलमान शेख। सलमान, हाँ जी। सलमान कैब को छोड़ेगा, ये कैब से आगे बढ़ेगा, इसका माइंड बिजनेस का है। सही। अगर ये कैब में रहेगा तो कैब में लेगा और चलवाएगा। इससे कहिए, बीवी है इसकी? हाँ जी। क्या नाम उसका? उसका नाम है राबिया। सलमान से कहिए कि सूरह इखलास हर वक्त पढ़े, ठीक, हर वक्त पढ़े, और बीवी की बात को सुने, करे अपनी, क्योंकि ये अक्लमंद आदमी है और हुक्म बीवी का है। ये इख्तलाफ पे मैं हल्का सा जुमला कह रहा हूँ, अपने दिमाग से सोचे, ये कारोबारी आदमी है, ये नौकरी पेशा आदमी नहीं है। सूरह इखलास पढ़े और करेगा ये कारोबार। बहन आप जल्दी से बात कर लो, फिर मैं आपसे। जी बिलाल साहब, फरजाना है मेरा नाम, मुझे अपनी सेहत के बारे में पूछना था। मैं उसके बारे में बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ। क्यों फिक्रमंद रहती हो? जिस्म में बड़ा दर्द रहता है और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती उस वजह से। फरजाना को मेडिकल प्रॉब्लम है? नहीं। आप गौर करना ज़रा इस बात पे, ये आपको बात जो है ना थोड़ी सी तल्ख लगनी है। फिक्र छोड़ने का क्या तरीका है? जिक्र, ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला के सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु कहते हैं कि ज़िंदगी दो जुमलों में गुजरती है, अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना मिले तो इन्ना लिल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा बैठे थे वहाँ पे, जब वो उठ के जाने लगे तो कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि ये फरमाइए कि मुसलमान की ज़िंदगी, हज़रत अबू बकर कह रहे हैं हज़रत अबू, अगर मुसलमान की ज़िंदगी इन तो जुमलों में गुजरे तो उसकी ज़िंदगी में परेशानी कैसे आ सकती है? या इन्ना लिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ों के पीछे नहीं भागना फरजाना, बिल्कुल नहीं भागना। 2 ईमेल्स हैं, ये आपके साथ शामिल कर लूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा नाम एहतशाम सिद्दीक है, मेरी शादी को 8 साल हो गए और मेरी कोई औलाद नहीं है। मुझे कोई वजीफ़ा बताते। पहली बात तो ये एहतशाम कि सुन्नत है कि इलाज के तौर पे आप जो भी सिलसिले हैं वो करो, और इसके बाद 3 चीज़ें, सूरह काफ, सूरह मुज़म्मिल और सूरह रहमान, इसको अपनी बीवी से कहना कि तिलावत किया करे रोज़ाना 1 दफ़ा, और अपने इस हाथ को अपनी नाफ पे रखे। अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ देगा, लेकिन आपको अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम का पहला हर्फ ऐन है और रिश्ता आया जिसका नाम जीम है, क्या ये रिश्ता इसके लिए बेहतर है? मेरे ख्याल में ये रिश्ता ऐन के लिए बेहतर है, जीम के लिए बेहतर नहीं है। जीम शरीफ आदमी है, आपको भी इस बात का पता है, और आपकी बेटी जो है ये सख्त मजाज है। अगर तो ये नरम मजाजी के साथ रिश्ते में जाना चाहती है तो ज़रूर जाए, अगर नहीं तो फिर इसको बदल दो। मैं इंतहाई ममनून हूँ ऐसा, वक्त बहुत मुख्तसर था, इंतहाई ममनून आपका। कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी और इंतहाई अहम मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह। और एक बात ये कहता जाऊँ कि जो निशानी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के साथ अपने आप को जुड़ने की, वो कलर्स करूँगा। वो फ़कीरी क्यों बताई कि अल्लाह मुझे फ़क्र में से उठाना, फ़क्र की मोहम्मद को क्या ज़रूरत थी। कल इंशाअल्लाह इसी मौजू से बात शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।